अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ अरसे से कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि इस्तिखारा करने का सही तरीका बता दें और इसमें क्या क्या शराइत हैं। इसके अलावा इस्तिखारे के कौन कौन से और तरीके होते हैं। यानी एक तो लंबा इस्तिखारा होता है जिसे आप कुछ दिन तक 7 दिन तक करते हैं। इसके अलावा एक छोटा इस्तिखारा होता है जिसे आप, अगर आपका एक काम है जो आपको फौरी तौर पे उसके बारे में कोई इल्म चाहिए या आप मालूम करना चाहते हैं कि वो आपके हक़ में बेहतर है या नहीं बेहतर, या आप उस काम को अपने हक़ में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर क्या दुआ करनी चाहिए और उसके लिए फ़ौरी तौर पर वो छोटा इस्तिखारा कैसे करते हैं, वो भी आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको आपके तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएं। इसके अलावा आपको दोनों तरीकों का भी पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए कि ये दोनों तरीके आपने इस्तिखारे के कैसे करने हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। सबसे पहले मैं इस्तिखारा का एक मफ़हूम बयान कर देती हूँ कि इस्तिखारा बेसिकली होता क्या है। इस्तिखारा का मतलब होता है खैर तलब करना, ठीक है। और जब हम इस्तिखारा अल्लाह ताला के साथ कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप अल्लाह ताला से अपने कामों के लिए खैर तलब कर रहे हैं। यानी आप अल्लाह ताला से ये गुजारिश कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो काम मेरे दिल में आया है करने के लिए, या जो काम मैं शुरू करने लगा हूँ, चाहे वो कोई भी काम है। यहाँ पे शादी के मामलात भी होते हैं। अगर आपको कोई रिश्ता आपके घर आया है और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि ये काम आपके लिए ठीक है या ठीक नहीं है, वो रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा आप कोई कारोबार शुरू करने लगे हैं तो वो कारोबार आपके हक़ में बेहतर होगा या नहीं होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, या इसके अलावा और भी कई चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। किसी के साथ भी किसी किस्म के कोई मामलात है, उसके लिए आपको इस्तिखारा करना है। तो बेसिकली आप अल्लाह ताला से खैर तलब करते हैं इस्तिखारा करके, इस्तिखारा की नमाज अदा करके। अच्छा, कुछ लोगों ने इस्तिखारा का गलत मतलब भी निकाला हुआ है। वो ये समझते हैं कि इस्तिखारा जो है ना, उसमें डायरेक्ट आपको अल्लाह ताला की तरफ से साइन दिखा दिए जाते हैं। यानी कुछ लोग ये समझते हैं कि रात को अगर आप इस्तिखारा की दुआ करके और नमाज अदा करके सोए हैं तो आपको ख्वाब के अंदर जो है ना अल्लाह ताला डायरेक्ट वो दिखा देगा। लोगों ने रंग रखे होते हैं बाकायदा कि आपको सुर्ख रंग नज़र आएगा तो आपने जी वो काम नहीं करना, आपको हरा रंग नज़र आएगा तो आपने वो काम कर लेना है। कुछ लोगों ने इस काम के लिए सफ़ेद रंग का भी इस्तेमाल किया होता है, काले रंग का भी इस्तेमाल किया होता है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सारे इत्तफाकात हैं। अगर आपके साथ हो जाएं, आपने इस्तिखारा की नमाज अदा की और आपको ख्वाब के अंदर जो है वो इस तरह के कोई रंग दिखाई दे गए, तो ये एक इत्तफाकन अमल है, लेकिन बेसिकली इस्तिखारा में ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस्तिखारा करने का तरीका, और इस्तिखारा करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ ये लंबा तरीका है, या बड़े इस्तिखारे के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। इसमें आपने क्या करना है कि इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने इस्तिखारा की नमाज अदा करनी है। और उसका तरीका क्या है, आप 2 नफल पढ़ेंगे, ठीक है। 2 नफल नमाज के अदा करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप आम नमाज अदा करते हैं। बस आपने ये करना है कि जहाँ पे आप सूरह इखलास पढ़े हैं, सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने कोई सी भी और छोटी सूरत पढ़ लेनी है। यहाँ पर आप जो 4 कुल हैं, इसके अलावा सूरह इखलास के अलावा जो बाकी कुल हैं उनमें से भी कोई एक कुल पढ़ सकते हैं, और आप सूरह कौसर भी पढ़ सकते हैं, या कोई भी और सूरत जो आपको आती है। फिर ये 2 नवाफिल अदा करने के बाद अब जब आप दुआ में जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। याद रखिए कि अपना कोई भी अमल, ख़ास तौर पे कोई भी दुआ करने से पहले जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है, शुरू में भी और आखिर में भी। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब आप पढ़ेंगे इस्तिखारा की दुआ। आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ी। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप ये इस्तिखारा की दुआ पढ़ेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रही है, ठीक है। एक ही बार आपने ये दुआ पढ़नी है, और इसके बीच में जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दुआ पढ़ते वक्त आपने जो भी आपका काम है आपने उसको अपने जहन में रखना है। उस जगह पर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इस जगह पे आपने इसको अपने जहन में रखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस जगह पर आपने उस काम को अपने जहन में लेके आना है। ये दुआ आप एक ही बार पढ़ेंगे, और ये इसके बाद दोबारा ये दुआ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से अपने अल्फाज में अपनी मदद तलब करनी है, और आपने फिर एंड पर दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर, और इसके अलावा भी अगर आप कोई और अज़कार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये है इस्तिखारे का तरीका। ये इस्तिखारा आपने 7 दिन करना है। 7 दिन का ये अमल है जो कि आपने हर इशा की नमाज के बाद करना है।
اب یہ عمل کرنے کے سائن کیا ہوتے ہیں، یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر اس چیز کے بارے میں پازیٹیو یا نیگیٹو سائن ڈال دے گا. یعنی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ کا دل آپ کو بتائے گا، آپ کا ذہن آپ کو بتائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح. اور جو بھی پہلا خدشہ آپ کے ذہن میں آئے گا، یعنی جو بھی پہلا خیال آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کے دل میں آئے گا، آپ کا دل محسوس کرے گا کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا استخارہ آپ کو پازیٹیو سائن دے رہا ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں اس چیز سے متعلق خدشات آ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے، آپ کی چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سائن مل چکا ہے کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا آپ کا 7 دن کا عمل. ٹھیک ہے، موسٹلی یہ والا استخارہ بہت بڑے کاموں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے آپ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں، آپ کوئی بہت بڑا بزنس کھولنے لگے ہیں، یا آپ کہیں پہ کوئی رشتہ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات کے لیے موسٹلی یہ والا استخارہ کیا جاتا ہے. اب بات آتی ہے مختصر استخارہ کی. یہ استخارہ کس طرح کرنا ہے؟ یعنی اگر آپ کو کسی کام میں جلدی ہے اور آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ 7 دن یہ عمل نہیں کر سکتے لمبے استخارے والا، تو آپ ایک ہی دن کے اندر کس طرح مختصر استخارہ کر کے اپنے کام سے ریلیٹڈ سائنس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خیر طلب کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ جو استخارہ ہے، جو چھوٹا استخارہ ہے، اسے ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے اور 7 مختلف اوقات میں، یعنی ایک ہی دن کے 7 مختلف وقتوں میں، جو کہ آپ خود سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. تھوڑا ٹائم کے بعد آپ نے دن میں 7 بار اس استخارے کو کرنا ہے. اسی طریقے سے نفل پہلے ادا کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، 7 بار آپ نے 2 دفعہ نوافل ادا کرنے ہیں، جو کہ آپ کے 14 نفل بن جائیں گے پورے دن کے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، جو کہ 2 دعائیں ہیں جو میں آپ کو بتا دینے لگی ہوں. یہ دونوں دعائیں ترمذی اور صحیح مسلم میں بھی مینشن کی گئی ہیں. تو ایک ہی دن میں آپ نے یہ 14 نوافل ادا کرنے ہیں. 2 کر کے آپ نوافل ادا کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو جو لمبا استخارہ ہے اس میں بتایا تھا، بڑے والے استخارے میں بتایا تھا. اسی طرح یہ 2 نوافل آپ پہلی دفعہ ادا کریں گے ایک بار میں. اس میں اسی طریقے سے آپ شروع میں درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور 2 دعائیں جو آپ پڑھیں گے، جو آپ نے اس لمبی دعا کی جگہ پڑھنے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. یہ آپ کے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. اللہم اغفر لی واغفر لی ایک یہ ہے، اور ایک ہے اللہم اہدنی وسددنی. یہ آپ نے 2 دعائیں پڑھنی ہیں چھوٹے استخارے میں اکٹھی. ٹھیک ہے، پہلی ایک نفل میں، جو کہ 2 نوافل ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، ایک بار میں آپ نے پڑھے، دین 2 نوافل آپ نے پھر کچھ دیر کے بعد پڑھنے ہیں. تقریباً آپ یہ کر سکتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. بس دن میں آپ نے کسی طرح اس کو 7 دفعہ کرنا ہے، اور یہ آپ نے اپنی مرضی سے دیکھ لینا کہ آپ اسے کس طرح پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ آپ کے 14 نوافل ہو جائیں گے. تو یہ ہے چھوٹا استخارہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایک ہی دن میں کرنا ہے، اور اس سے بھی سیم وہی ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کام سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ سائن ضرور ڈال دیتا ہے. یعنی آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے آلموسٹ کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر. اگر آپ کے دل میں خدشات آ رہے ہیں، اور وہ خدشات بہت پختہ ہیں، یعنی خدشات چھوٹے موٹے نہیں ہوتے، خدشات وہ ہوں گے کہ ڈائریکٹ خدشہ ہوگا کہ نہیں، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ بندشیں یا یہ جو پرابلمز ہیں مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے، آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ کام انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک سائن ہے، اور وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. دوسری یہ چیز بھی کہ ایک انسان جو ہے اسے ہمیشہ چاہیے کہ جب وہ کوئی اس طرح کا کوئی بڑا کام کرنے لگتا ہے یا کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، مشورہ ضرور کیا کرے. مشورہ کرنا ایک اچھی بات ہے. اگر آپ اپنے گھر میں موجود جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں، یا آپ کے کوئی جاننے والوں میں ایسا انسان ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، ایک متقی انسان ہے، اس سے بھی آپ مشورہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھے اومز ہوتے ہیں، یہ اچھے سائنس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ لوگ بہت مشورہ کیا کرتے تھے. ان کی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے لگتے تھے تو وہ آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کرتے تھے، یا اور جو بھی ان کو کوئی ایسا انسان اویلیبل ہوتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم، اس سے وہ مشورہ ضرور کرتے تھے. تو مشورہ ایک اچھی چیز ہے. کسی بھی سمجھدار انسان سے مشورہ کرنا اپنے کام کے لیے ایک اچھا اومن ہوتا ہے.
تو یہ دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں استخارہ کرنے کے. ایک لمبا استخارہ ہے, ایک چھوٹا مختصر استخارہ ہے. جون سا بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ کریں, لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کو بہت بڑا کام کرنے لگے اور آپ کے پاس دنوں کی اویلیبلٹی ہے تو آپ لمبا استخارہ جو 7 دن کا استخارہ ہے وہ کریں. لیکن اگر آپ کے پاس دنوں کی اویلیبلٹی نہیں ہے, آپ کو فوری طور پر استخارہ کرنا ہے, تو پھر آپ وہ مختصر استخارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے کسی بھی کام میں جتنا بھی آپ زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے, زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں گے, وہ کام آپ کے حق میں اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا, اتنا ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گا. کیونکہ جب کسی انسان کو کسی کام کی تڑپ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب ہوتی ہے اور اسے اس چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے, کیونکہ اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا, آپ کے ہی کاموں میں برکت ہوگی, آپ ہی کے ہی کاموں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضائل جو ہیں ان کو بڑھائے گا. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بھی کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگا, بیسٹ ہوگا, تو جو بھی کام ہوگا, ٹھیک ہے, جو بھی کام آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے, آپ اس سے سرخ رو ہوں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور میرا رب میرے حصے میں کبھی بھی کوئی نقصان دہ چیز یا کام نہیں کرے گا. تو پھر آپ خود بخود مطمئن رہتے ہیں, آپ سیٹسفائی رہتے ہیں اپنی زندگی سے بھی, اپنے معاملات سے بھی. اور ایک مضبوط انسان, ایک میچور انسان وہی ہوتا ہے جو ہر طرح کی سچویشن کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ریڈی رکھتا ہے. یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام جو ہے میرے لیے فائدہ مند ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کل کو کسی بھی وجہ سے میرے لیے نقصان دہ بن جائے, یا مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا برداشت کرنا پڑ جائے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے اور وہ ہمیں ٹیسٹ کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس دنیا میں جو ہے وہ 100% خوشحال زندگی گزار کر یہاں سے جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دنیا جو ہے ایک ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی ہے, یہ ہمارے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے اور ہمیں ان امتحانوں سے ہر صورت گزرنا ہے. تو ان سب امتحانات میں سے گزرنے کے لیے اور ان میں سرخ رو ہونے کے لیے آپ کا اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان اور توکل ہونا بہت ضروری ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.